نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ایمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے سورہ عما یتساءلون، جس کو سورہ النبا بھی کہا جاتا ہے۔ لا یرجون حسابا لا یخافونہ لا یملکون منہ خطابا لا یکلمونہ الا ان یأذن لہم۔ مجاہد نے کہا لا یرجون حسابا کے معنی ہے وہ حساب سے نہیں ڈرتے، لا یملکون منہ خطابا کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکیں گے مگر جب ان کو اس کی اجازت دی جائے، یعنی اجازت کے بغیر کوئی بھی وہاں بول نہیں سکے گا۔ صوابا حقا فی الدنیا وعمل بہ، صوابا سے مراد جس نے دنیا میں صحیح بات کی اور اس کے مطابق عمل کیا۔ وقال ابن عباس وہاج مضیئا، ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہما وہاجن کے معنی ہے روشن چمکتا ہوا۔ وقال غیرہ غساقا غسقت عینہ ویغسق الجرح یسیل کأن الغساق والغسیق واحد۔ دوسروں نے کہا غساقن کا لفظ غسقت عینہ سے ماخوذ ہے، یعنی اس کی آنکھ بہہ پڑی۔ پھر یغسق الجرح کے معنی ہے اس کا زخم بہنے لگا، گویا غساق اور غسیق کے ایک ہی معنی ہے، یعنی دوزخیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ۔ عطاء حسابا جزاء کافیا اعطانی ما احسبنی ای کفانی۔ عطاء حسابا کے معنی ہے پورا پورا بدلہ۔ عرب کہتے ہیں اعطانی ما احسبنی، اس نے مجھے اتنا دیا جو مجھے کافی ہو گیا۔ یہاں پر تھوڑا سا ان کو الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ عما یتساءلون، عما اصل میں عن اور ما تھا، کس بارے میں، اور حرف جر ہے عن اور آگے ما استفہامیہ ہے، یعنی کوشچن والا۔ یہاں ما موصولہ نہیں ہے، ما نافیہ بھی نہیں ہے، ما استفہامیہ ہے، یعنی کوشچن کیا جا رہا ہے۔ تو ما استفہامیہ سے پہلے اگر حرف جر آ جائے تو اس کا الف حذف ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہاں ہوا ہے عما یتساءلون، یہ عما تھا اصل میں۔ اسی طرح جیسے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں تم وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یہاں پر بھی ما استفہامیہ ہے، اس سے پہلے لی حرف جار ہے، تو لما کی جگہ وہ لما ہو گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان لا یرجون حسابا، یہ سورہ نبا کی آیت انہم کانوا لا یرجون حسابا میں ہے، یعنی وہ خوف نہیں رکھتے تھے۔ اور یہاں پر خوف کی بجائے لا یخافون حسابا کی بجائے رجا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عام طور پر رجا کا لفظ جو ہے یہ امید کے لیے استعمال ہوتا ہے عموماً، لیکن یہ ازداد میں سے ہے۔ عربی لغت میں اس کے دو معنی ہیں، خوف بھی اور امید بھی۔ اور عربی لغت میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ازداد کہلاتے ہیں، کہ جن میں ڈفرینٹ ان کے اندر معنی موجود ہوتے ہیں اور بالکل اپوزٹ معنی ہوتے ہیں۔ جس طرح اشترا ہے تو وہ بھی خریدنا بیچنا دونوں معنی میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آج ہی ہم انشاءاللہ سورہ التکویر میں ایک لفظ پڑھیں گے اس، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا، یعنی دونوں معنی ادبرا و اقبلا، دونوں معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ النجم میں وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ آیا 61 میں وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور سامدون کا جو معنی یہاں پر ہے اس آیت میں وہ ہے غافلون لاہون، یعنی غفلت میں پڑے ہوئے اور کھیل تماشے میں پڑے ہوئے لوگ۔ لیکن سامدون کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے عربی لغت میں، اور وہ ہے خشوع۔ تو غافل انسان کے اندر تو خشوع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو عربی جو ہے بہت فصیح زبان ہے، اور اس کی جو ڈیپتھ ہے اور بیوٹی ہے وہ
اس طرح سے بھی ہے کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ اپوزٹ میننگز بھی دیتا ہے. ابھی ریسنٹلی پنجاب یونیورسٹی میں ایک تھیسس ہوا ہے جو کہ قرآن میں استعمال ہوئے ازداد کے اوپر پوری ریسرچ ہے. تو بہت انٹرسٹنگ ہونا چاہیے، میری نظر سے تو نہیں گزرا لیکن ابھی تک مجھے صرف اس کا ٹاپک ہی پتہ چلا ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو دیکھیں گے، اور کوئی قابل ذکر بات ہوئی تو ضرور آپ کو بھی بتائیں گے، شیئر بھی کریں گے. پھر دیکھیے جی، ثواباً حقاً فی الدنیا وعمل بہ، اس نے سچی بات کہی اور اس پر عمل بھی کیا. یہ ہے سورہ النبا میں الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ کوئی نہیں بول سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے اور اس نے کہی ہوگی درست بات، یعنی دنیا میں درست بات کرتا رہا، مومن تھا قول سے بھی اور فعل سے بھی، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا، وہ منافق نہیں تھا. پھر اسی طرح سے ایک اور معنی بھی اس کا کیا گیا ہے الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ ایک معنی تو یہ ہے نا کہ دنیا میں جس نے سچی بات کہی ہوگی وہ قیامت کے دن کچھ بول سکے گا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کو اجازت دی جائے گی شفاعت کرنے کی تو وہی بول سکے گا، اور وہ بھی درست ایک انسان کی سفارش ہی کر سکے گا، وہ اپنی مرضی سے ہر گنہگار کی سفارش نہیں کر سکے گا. پھر اسی طرح سے لفظ ہے وہاجا. وہاجا کے معنی مضیئن یعنی روشن، اور اس کا ایک اور معنی بھی ہے شدید الحرارہ یعنی بہت سخت گرم، اور اسی سے کہتے ہیں وہج النار، یعنی آگ جو ہے اس کی گرمی بڑھ گئی، تو لہٰذا روشن بھی اور حرارت بھی. پھر آپ دیکھ لیجئے عطاء حسابا، جزاء کافیا، کافی جزا، پوری جزا، پورا بدلہ، جزاء من ربک عطاء حسابا. یہاں پر حسابا جو ہے نا، اس کو امام بخاری نے کلیئر کیا ہے، ورنہ ایک انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں حساب محاسبہ سے ہے، یعنی اس کا محاسبہ کیا جائے گا اور گنتی کی جائے گی اور پھر اس کو اس کے اعمال کے مطابق دیا جائے گا. لیکن یہاں پر حسابہ کفایہ کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، جیسے حسبی اللہ ہم کہتے ہیں نا، کافی ہے مجھے اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے، تو یہاں پر عطاء حسابہ، بدلہ پورا بدلہ کافی، جتنا اس کو کافی ہو جائے. بابن یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج آؤ گے. زمرہ کے معنی ہیں گروہ در گروہ، اور زمرہ جو ہے یہ سورہ زمر میں ہے، یہ لفظ یہاں پر نہیں ہے لیکن امام بخاری لائے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی گروہ در گروہ قیامت کے دن آنے کا ذکر ہے، اور یہاں پر بھی افواجا میں وہی معنی ہے. اور یہاں جس سور کا ذکر ہے یہ نفخہ ثانیہ ہے، دوسرا سور، اور اس وقت لوگ اپنے جرائم کی بنا پر مختلف گروپس میں تقسیم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے. اور نیچے دی گئی جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر لائے ہیں، یہ حدیث دوسرے نفخہ کے بعد کی کیفیت بیان کرتی ہے. قال حدثني محمد قال اخبرنا ابو معاویة عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، دونوں نفخوں کے درمیان، دو سور پھونکے جانے کے درمیان فاصلہ ہے 40 کا. قال، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے کسی نے پوچھا کہ 40 یومن، کہ 40 دن کا؟ قال ابیت، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. قال 40 شہرن، اس نے کہا 40 مہینے کا؟ قال ابیت، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. قال 40 سنتن، تو اس نے پوچھا کہ 40 سال مراد ہیں؟ قال ابیت، انہوں نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ينزل اللہ من السماء، پھر اللہ تعالیٰ نازل کرے گا آسمان سے، ماءً ایک پانی یعنی بارش،
فَيَنْبُتُونَ تو وہ اگیں گے، لوگ اگیں گے، کما يَنْبُتُ الْبَقْلُ جیسے اگتا ہے سبزہ، لَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى نہیں کوئی چیز انسان کی مگر یہ کہ وہ پرانی ہو جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا سوائے ایک ہڈی کے، وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ اور وہ ہے ریڑھ کی ہڈی، اور ریڑھ کی ہڈی کا بھی سب سے نچلا حصہ، اور بیج کی طرح سے وہ جیسے کوئی بیج بویا جاتا ہے زمین میں، اسی طرح سے وہ زمین میں ہر انسان کا پڑا ہوا ہے۔ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اسی سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔ بعض اہل علم نے صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ دونوں جو سور ہیں ان کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے، لیکن صحیح مسلم میں بھی کوئی بہت صراحت سے یہ بات نہیں آئی۔ ابن مردویہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ ان کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، لیکن وہ روایت بھی شاذ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر انسان گل سڑ جاتا ہے، وہ ایک نارمل نیچرل پروسیس ہے زمین کے اندر جانے کے بعد کا، سوائے انبیاء کرام کے جسم جن کو زمین نہیں کھائے گی، اور بعض اوقات شہداء کے جسم اور اس طرح کے کچھ واقعات سننے میں آتے ہیں، اللہ عالم ان کی حقانیت کتنی ہے، کہ بعض صالحین کے جسم جو ہیں وہ بھی رہتے ہیں، انٹیکٹ رہتے ہیں، اور ان کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ لیکن بائی اینڈ لارج جو ایک جنرل رول ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان کا جسم گل سڑ جاتا ہے، اور صرف اس کی عجب الذنب جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا ٹیل بون جس کو کہتے ہیں وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار شاگرد پوچھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ابیتو مجھے نہیں معلوم، پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، استاد ہیں، صحابی ہیں، اور کثیر الروایہ صحابی ہیں، پھر بھی جب کسی چیز کے بارے میں نہیں معلوم تو وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، وہ کوئی تیر تکا نہیں چلا رہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں یہ بہت زیادہ لیسن لینے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پر حدیث کی روایت میں اور عام طور پر ہر گفتگو میں بہت محتاط ہونا چاہیے انسان کو۔ جب کسی بات کا پوری طرح سے نہ پتہ ہو اس وقت تک اس پر کوئی کامنٹ دینا یا کہنا کہ میرے خیال میں یہ، میرے خیال میں وہ، اور کوئی اندازے اور تیر تکے چلاتے رہنا، ویسے ہی انسان کی کوئی اچھی شخصیت کا عکاس نہیں ہوتا۔ لیکن جو حدیث کے معاملے میں بے احتیاطی ہے تو وہ تو گناہ کبیرہ ہے، تو لہٰذا ہمیں بہت اس میں رہنا چاہیے محتاط۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ينزل اللہ من السماء ماء فینبتون پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک پانی برسائے گا اور پھر لوگ اگیں گے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کی جو زندہ ہونا ہے اس کی بارہا تشبیہ دی ہے، جس طرح سے کہ بارش زمین پر، خشک زمین پر برستی ہے اور اس میں سے سبزہ اگتا ہے۔ فار ایگزامپل سورہ قاف آیا 9 to 11 وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ کتنا کلیئر ہے کہ ہم نے نازل کیا آسمان سے مبارک پانی اور اس کے ذریعے ہم نے اگائے باغات اور غلہ دانہ، اور پھر اسی طرح سے ہم نے اونچی لمبے کھجور کے درخت اگائے جن کے اوپر خوشے لگتے ہیں کھجوروں کے پھلوں کے، اور یہ سب کچھ ہے رزقا للعباد، بندوں کے لیے رزق کے طور پر۔ اور اسی طرح سے ہم ایک مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں بارش برسا کر، اور پھر دو الفاظ میں فرمایا کذالک الخروج، اسی طرح ہوگا نکلنا، اسی طرح انسانوں نے بھی نکل پڑنا ہے۔ بالکل ایک ایسی تشبیہ دے دی گئی ہے کہ جس کو کوئی ڈینائی کر سکتا ہی نہیں ہے، کہ مردہ زمین کس طرح سے بار بار زندہ ہوتی نظر آتی ہے، کس طرح سے بیج مردہ اس کے اندر جاتا ہے اور اس کے اندر سے بارش برسنے کے بعد کیسے ہرا بھرا سبزہ اگتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان بھی اگیں گے۔
اور یہ جو ہے نا کما ینبت البقل، تو البقل جو ہے وہ کہتے ہیں چھوٹی سی چیز اور جو کمزور سی ہو اور جو ندی نالوں کے کناروں کے اوپر جیسے اگتی ہیں، جن کو آرام سے آپ جڑ سے اکھیڑ بھی لیتے ہیں. تو وہ ایک اور حدیث ہے، ہم صحیح بخاری کتاب الایمان میں اس کو پڑھ کے آئے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنے کیے کی سزا ملے گی اور اس کے بعد ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا تو جنت کی ایک نہر الحیات پر ان کو لایا جائے گا اور ان کے اوپر پانی ڈالا جائے گا، اور پھر وہ اسی طرح سے اگیں گے زمین میں سے، وہ جلے ہوئے لوگ اگیں گے زندہ ہو کر، اور جیسا کہ سبزہ اگتا ہے اور شروع میں جیسے وابلی ہوتا ہے تو اس طرح، اور پھر وہ طاقت پکڑیں گے. اللہ عالم، لیکن یہ بہت غیب کے فنومنا ہیں اور ہمارا ان کے اوپر اسی طرح یقین ہونا چاہیے جس طرح سے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ زمین سے سبزہ اگتا ہے. کسی قسم کا شک ہمیں ان چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے. سورۃ والنازعات، تفسیر سورہ والنازعات. وقال مجاہد الآیۃ الکبریٰ عصاہ ویدہ، مجاہد نے کہا الآیۃ الکبریٰ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کا ید بیضاء ہے. یقال الناخرۃ والنخرۃ سواء مثل الطامع والطمع والباخل والبخیل. وقال بعضهم النخرۃ البالیہ والناخرہ العظم المجوف الذی تمر فیہ الریح فینحر. الناخرہ اور النخرہ کے ایک ہی معنی ہے، جیسے الطامع اور الباخل، الباخل اور البخیل سے جیسے الطامع اور الطمع، اسی طرح الباخل اور بخیل سے بھی ایک ہی مراد ہے. بعض اہل علم نے فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ النخرہ گلی سڑی ہڈی کو کہتے ہیں، جبکہ الناخرہ وہ کھوکھلی ہڈی جس کے اندر ہوا جائے تو اس سے آواز نکلے. وقال ابن عباس الحافرہ الی امرنا الاول الی الحیات. ابن عباس کہتے ہیں الحافرہ سے مراد ہماری وہ حالت جو دنیا کی زندگی میں ہے. وقال غیرہ، اور ان کے علاوہ دوسروں نے کہا ایان مرساہا متی منتہاہا ومرس السفینۃ حیث تنتہی. ان کے علاوہ دوسروں نے کہا ایان مرساہا کے معنی ہے قیامت کی انتہا کہاں ہے. یہ لفظ مرس السفینہ سے نکلا ہے، یعنی جہاں کشتی جا کر رک جاتی ہے، کشتی ایک جگہ پہ جا کر جہاں لنگر انداز ہو جاتی ہے اس کو اس کے لیے مرسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر آیت الکبریٰ، الآیت الکبریٰ، اور یہ تھی عصا جس کو انہوں نے پھینکا اور وہ اژدہا بنا، اور دوسرے ہاتھ بغل میں دبا کر نکالا تو وہ چمکتا ہوا تھا بغیر کسی تکلیف کے. اور ان دو کو دیکھنے کے بعد فرعون نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ تو ساحر ہے، یہ تو جادوگر ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کے بارے میں کہ کب آ کر ٹھہرے گی وہ، کب اپروچ کرے گی وہ، کب لینڈ کرے گی، کب لنگر انداز ہوگی. تو اللہ تعالیٰ واپسی میں جواب دیتے ہیں فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا. اس کا مطلب ہے، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں فیم انت من ذکراہا کے. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے، آپ سے یہ پوچھ کس بات پہ رہے ہیں، آپ کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. پھر اس کا ایک اور معنی کیا گیا ہے فیم انت من ذکراہا، اور یہ غور و فکر ہے قرآن میں، یہ تدبر ہے قرآن میں، اور یہ بہت جہتیں کھولتا ہے انسان کے دل و دماغ کی. کہ فیم یسألونک، یعنی یہ آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ انت من ذکراہا، آپ تو اس کی ایک یاد دہانی ہیں، آپ تو قیامت کی ایک علامت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قیامت کی ایک علامت ہیں اور آپ ہی سے یہ پوچھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا بعثت انا والساعۃ کہاتین، یہ بخاری کی ہی حدیث ہے کہ میری بعثت اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں. لاکن لا ادری حل قال بہ احد
بہرحال اس میں دو معنی ملتے ہیں، فیما انت من ذکراہا، یعنی ایک تو یہ کہ آپ کو اس کا علم نہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور دوسرا معنی یہ کہ کس بارے میں یہ سوال کرتے ہیں۔ یہ فیما کے آگے یسألون کا حذف ہے، ٹھیک ہے، اس کو بریکٹ میں اگر یسألون کا لگائیں تو دوسرا معنی بنتا ہے کہ کس بارے میں یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، آپ تو خود قیامت کی ایک علامت ہیں، کیونکہ آپ کے آنے کے بعد قیامت کا آنا جو ہے وہ بہت قریب آ چکا ہے، اور کہاتین سے مراد ہے یعنی بہت قریب، اتنا فاصلہ جتنا دو انگلیوں کے درمیان، آپ ان کو جتنا بھی اسپریڈ کریں تو کتنا ہی فاصلہ ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور بھی ہے کہ آپ کی انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر، آپ کی شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی، ان دونوں کو ملائیں، ان کی لمبائی میں کتنا فاصلہ ہے، تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے نا انڈیکس فنگر، تو بس اتنا سا فاصلہ ہے، بس اتنا سا فاصلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت کے آ جانے میں۔ نہ کوئی اور نبی آنا ہے، نہ کوئی اور رسول آنا ہے، نہ کوئی ذلی آنا ہے، نہ بروزی آنا ہے، کچھ نہیں اور آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حتمی ہیں، اور انہی تعلیمات پر اس کائنات کا، اس دنیا کا اینڈ ہونا ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھ سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ کیا یہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ قیامت کی جلدی مانگے کہ یا اللہ قیامت جلدی لے آ؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ایک حد بندی کر رکھی ہے، اس کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور البتہ جب انسان قرب قیامت کے فتنوں پہ فتنے دیکھنے لگے اور اس کو مشکل ہو رہی ہو اس دنیا میں جینا اور برداشت کرنا ان چیزوں کا، تو پھر ہمیں حدیث میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ یا اللہ جب تو اپنے بندوں کے بارے میں کسی آزمائش کا، کسی فتنے کا ارادہ کرے تو میری جان قبض کرنا آزمائش کے بغیر، فتنے میں پڑے کے بغیر۔ یہ ترمذی نے کتاب التفسیر سورہ صاد کی تفسیر میں یہ حدیث لکھی ہے۔ بابن، اور امام بخاری نے ترجمۃ الباب کا عنوان نہیں باندھا۔ قال حدثنا احمد بن المقدامی قال حدثنا الفضیل بن سلیمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بإصبعیہ ہاکذا بالوسطی والتی تلی الابہام بعثت والساعۃ کہاتین۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے قریب والی انگلی کے اشارے سے فرما رہے تھے، میں ایسے وقت میں مبعوث ہوا ہوں کہ میرے اور قیامت کے درمیان صرف ان دو کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہے۔ الطامہ تتم علی کل شیء، الطامہ کے معنی ہے جو ہر چیز پر چھا جائے اور غالب آ جائے۔ یہ بھی قیامت کی آفت کے بارے میں سورہ النازعات ہی کی آیت ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب الطامہ الکبریٰ آ جائے گی، اور اس دن انسان یاد کرے گا جو دنیا میں وہ کر کے آیا۔ تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ تو آگ ہے، اور وہ جس نے اپنے آپ کو، جو اللہ سے ڈرا اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکے رکھا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بڑا ہی سمپل فارمولا ہے جنت اور دوزخ میں جانے کا۔ سورہ عبس، عبس و تولا، کلح و اعرض۔ عبس و تولا، ماتھے پہ شکن ڈالے اور متوجہ نہ ہوئے۔ وقال غیرہ مطہرۃ لا یمسها الا المطہرون وهم الملائکہ وہذا مثل قولہ فالمدبرات امرا جعل الملائکۃ والصحف مطہرۃ لأن الصحف یقع علیہ التطہیر فجعل التطہیر لمن حملها ایضا۔ ان کے علاوہ نے کہا، یعنی مجاہد کے علاوہ نے، مطہرتن کا مطلب ہے کہ انہیں وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، اور اس سے مراد فرشتے ہیں۔
یہ بالکل فالمدبراتی امرا کی طرح ہے، جو کہ سورہ نازعات میں گزری ہے، آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور صحیفوں کو مطہر اور پاک فرمایا ہے، اس لیے کہ پاک ہونا دراصل صحیفوں کی صفت ہے، تو ان کے حاملین فرشتوں کو بھی مطہر فرمایا ہے۔ سفرتن الملائکتی واحدہم سافرن سفرت اصلحت بینہم وجعلت الملائکۃ اذا نزلت بوحی اللہ وتأدیتہ کالسفیر الذی یصلح بین القوم۔ سفرتن سے مراد بھی فرشتے ہیں، یہ سافر کی جمع ہے۔ سفرتو یعنی میں نے قوم کے درمیان صلح کروا دی۔ وحی الہی لانے والے فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء تک پہنچاتے ہیں تو گویا وہ سفیر ہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کراتے ہیں۔ تصدی تغافل عنہ، دوسروں نے کہا ہے کہ تصدی کے معنی ہے اس سے غافل ہوا۔ وقال مجاہد لما یقضی لا یقضی احد ما امر بہ، مجاہد نے کہا لما یقضی کے معنی یہ ہے کہ آدمی کو جس بات کا حکم دیا گیا تھا وہ کسی نے پورا ادا نہیں کیا۔ کلا لما یقضی ما امرہ۔ ترہقها قطرہ، ترہقها قطرہ تغشاها شدۃ، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ترہقها قطرہ، اس پر سختی برس رہی ہوگی۔ مسفرہ مشرقہ، مسفرہ کے معنی روشن اور چمکدار کے ہیں۔ بِأَيْدِي سفرہ۔ وقال ابن عباس کتبت اسفارا الجمعہ کتبا۔ بِأَيْدِي سفرہ، اس کے متعلق ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد لکھنے والے ہیں، جیسا کہ سورہ جمعہ میں اسفارا سے مراد کتابیں ہیں۔ تلہا تشاغلا یقال واحد الاسفاری صفر، تلہا کے معنی ہے بے اعتنائی کرنا اور بے رخی برتنا۔ کہا جاتا ہے الاسفار کا مفرد صفر ہے، سین سے صفر۔ سورہ عبسہ کی ابتدائی 16 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور بڑا ہی بلیغ اس کے اندر اسلوب ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا عبسہ و تولی، غائب کا صیغہ استعمال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر تصحیح فرمائی، اور لیکن یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے عبست و تولیت، آپ نے تیوری چڑھائی اور آپ نے منہ موڑا، کیونکہ اس میں ذرا زیادہ ریپریمانڈ ہوتا ہے جب آپ ڈائریکٹ کسی کو کہتے ہیں، اور جب آپ غائبانہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ذرا صرف نظر ہوتا ہے، ذرا نرمی ہوتی ہے اس ریپریمانڈ کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی بات پر ان کو کوئی نشاندہی کرنی تھی تو غائب کا صیغہ استعمال کیا، اور جس وقت ذرا وہ ڈانٹ والی ٹون ختم ہوئی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خطاب والا صیغہ استعمال کر لیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، تو غیب کے سے خطاب کی طرف آ گئے کہ آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ تزکیہ ہی حاصل کر لے۔ تو یہ جو آیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نرم سا عتاب لیے ہوئے آئیں۔ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ۔ ٹھیک ہے، اس میں عتاب ہے لیکن لین، نرم عتاب ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو سورہ عبس میں کلا انہا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ یہ کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ قرآن ہر ایک کے لیے، لکل احد، ہر ایک کے لیے تذکرہ ہے، ہر ایک کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔
اس میں کوئی فرق نہیں، یہ کوئی فرق نہیں کرتا امیر میں یا کسی بڑے صاحب شرف میں یا بڑے کسی خاندانی انسان میں اور کسی معاشرتی لحاظ سے کوئی غریب ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی فقیر ہے۔ قرآن ہر ایک کے لیے ہے اور قرآن ہر ایک کو عزت بخشتا ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ طمع تھا کہ جو قریش کے شرفاء ہیں وہ کہتے بھی ہیں کہ اپنے پاس سے یہ غلام اور یہ لوہار اور یہ جو لوگ ہیں تمہارے ساتھ ان کو ہٹاؤ تو ہم پھر تمہارے پاس آئیں اور آ کے بیٹھیں تو تمہاری کوئی بات ہم سن لیں۔ تو اس وقت کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے اور آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے۔ نابینا صحابی تھے اور بڑے مخلص صحابی تھے، اور تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کچھ ناگواری کے آثار اس طرح کے آئے کہ یہ تو بعد میں بھی آ سکتے ہیں، ان کو تو میں بعد میں بھی بتا سکتا ہوں، ابھی میں ان سے ذرا بات کر لوں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بلائنڈ ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ ہرٹ نہیں ہوئے ہوں گے اس لیے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً نصیحت کی۔ یہ اسی طرح ہے، آپ دیکھیں کہ جیسے سورہ کہف آیا 28 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اپنے آپ کو روک کے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کا چہرہ چاہنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور ان سے اپنی آنکھیں مت پھیرنا دنیا کی زندگی کی چاہت میں۔ یعنی اگر آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں جن لوگوں میں بولوں، میں جن لوگوں میں مجھے جو پلیٹ فارم ملے تو بس وہاں پر صرف ایسے انفلوئنشلز ہی ہوں اور بس ان کو میں پڑھاؤں اور کوئی میرا ارد گرد ایسا بندہ نہ پھٹکے کہ جو میری نظر میں کوئی خاص معاشرے میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا، تو اگر آپ کی یہ سوچ ہے ایز داعی تو پھر بہت ہی گمگشتہ سوچ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی صحابہ بلال رضی اللہ عنہ حبشی غلام، صہیب رومی بھی غلام، خباب بن ارت ایک لوہار، معاشرے میں بالکل کسی قسم کی کوئی ان کی سے نہیں تھی، کوئی ان کا ویٹیج نہیں تھا، لیکن اللہ کے ہاں وہ ایسے تھے کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی گواہیاں دیں اور جن کے لیے جنت کی بشارتیں آئیں۔ اچھا، پھر بہرحال اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور کوئی بھی آئے اور آپ صرف اس لیے دیکھیں آپ کی نیت اگر یہ نہیں ہے کہ اس کو یعنی میں یہ جو مین لوگ ہیں ان سے پہلے بات کر لوں، یا یہ جو دنیا کے بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں میں ان سے پہلے بات کر لوں، اگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے اور پھر آپ کچھ آرگنائز کرتے ہیں اور پھر آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور کسی کا فون آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کا میں بعد میں سن لوں گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کی کہ ہمیں کئی دفعہ فون آ جاتا ہے تو ہم ایک تیوری چڑھا لیتے ہیں کہ ہائے اس کا فون آ گیا ہے، اب میں کیسے سنوں، اس وقت اب میں یہ کیسے سن سکتی ہوں، اور پھر نہ سننا اور ان کے 3-4 فون آنے اور پھر بھی نہ سننا صرف اس لیے کہ وہ معاشرتی لحاظ سے آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اگر آپ فون نہیں اٹھا رہے تو ان کو نہیں پتا کہ آپ جان کے نہیں اٹھا رہے، ہو سکتا ہے ان کو یہی ہو کہ یہ کسی کلاس میں ہوں گی، بزی ہوں گی، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر نہیں اٹھا رہے یا تیوری چڑھا رہے ہیں، تیوری چڑھانے کے بعد ان کا فون کھول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اب دیکھیں اس میں کتنی حکمت ہے کہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کوئی بھی اثرات بھی آئے ہیں ناگواری کے۔ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر بہت چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم انسانوں سے بیزاری سے بات کرتے ہیں، تیوری چڑھا کے بات کرتے ہیں یا مسکرا کے بات کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آگے دیکھ لیتے ہیں کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ مطہرہ، مطہرہ یعنی اس کو
مطہر ہستیوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا، اور وہ کون ہے؟ وہ ملائکہ ہیں۔ اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ ملائکہ اس قرآن کو لے کر آئے، مطہر ملائکہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اور ان کا مطہر ہونا ان کو شرف دیا گیا ہے قرآن کی وجہ سے۔ یہ شرف ان کو ملا ہے قرآن کی وجہ سے، اس لیے کہ قرآن کلام اللہ ہے سبحانہ و تعالی، اور وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے معبود کے لیے اس کے کلام کو پڑھیں، اس کے کلام کی قرأت کریں۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جعل الملائکۃ والصحف مطہرۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ملائکہ اور صحیفوں کو مطہرہ یعنی پاکیزہ۔ تو یہاں پر پاکیزگی مینلی جو مراد ہے وہ ہے شرک اور رذائل اخلاق سے پاکیزگی، اس لیے کہ یہ قرآن حق کی طرف ہدایت دیتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ انسان باوضو ہو تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ علماء نے یہ کہا کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پھر آپ ٹیکسٹ کو ٹچ نہ کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ ٹیکسٹ کو ٹچ نہ کریں، لیکن پڑھ سکتے ہیں، پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ قرآن مجید کا ماہر قیامت کے دن مکرم، نیک اور لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور قرآن کے ماہر سے مراد وہ حافظ قرآن ہے جو قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھتا ہے اور دوران تلاوت میں کوئی دشواری اور مشکل محسوس نہیں کرتا، اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، عمل پیرا بھی ہوتا ہے۔ اور جو شخص قرآن کی تلاوت کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے اور اس کے باوجود پڑھتا رہتا ہے، اسے 2 گنا اجر ملے گا، ایک اجر تلاوت کرنے کا اور دوسرا اس میں تکلیف اٹھانے کا، لیکن وہ ماہر قرآن کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ اس کی شان ہی الگ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی معنی کو زیادہ واضح اور زیادہ راجح قرار دیا ہے۔ اچھا جناب، پھر اسی طرح سے جو سفرہ ہے اس کو سفیر مراد لینا بھی بالکل درست ہے، کیونکہ ہمیں عربی زبان میں اس کی گنجائش ملتی ہے، اور سیرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ کہتے ہیں وَكُنْتُ السَّفِيرُ بَيْنَهُمَا، تو میں ان دونوں کے درمیان سفیر تھا، یعنی واسطہ تھا، ایک کی بات دوسرے کی طرف لے جانا، دوسرے کا پیغام ادھر پہنچانا۔ پھر آگے آیت دیکھ لیجئے، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ۔ اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہوا ہے اس کے معنی میں۔ کچھ نے کہا، جیسا کہ مجاہد رحمہ اللہ کی رائے ہے، کہ انسان کے ذمے جو تھا، جس کا تقاضا تھا وہ نہ کیا انسان نے، جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ نہ کیا، بلکہ اس کے خلاف کیا اور نافرمانی کی۔ اور پھر دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ کلا لما یقضی ما امرہ میں یقضی کا فاعل اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اپنا جو ایک حکم ہے امر کونی وہ ابھی تک نافذ نہیں کیا، اور وہ کیا ہے؟ یوم القیامہ، قیامت کا دن ابھی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لا کر انسانوں کے اوپر مسلط نہیں کیا ہوا۔ اور یہ رائے جو ہے یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے ہے، اللہ عالم۔ آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ اذا الشمس کورت، ان قدرت ان تثرت۔ ان قدرت کے معنی ہے ستارے بکھر جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے۔ وقال الحسن سجرت یذهب ماؤها فلا يبقى قطرة۔ حسن البصری نے کہا سجرت کے معنی ہے پانی ختم ہو جائے گا اور ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ وقال مجاہد المسجور، اور یہ لفظ ہے سورہ الطور کا،
المملوئی۔ مجاہد نے کہا المسجور کے معنی ہے بھرا ہوا۔ وقال غیرہ، اور ان کے علاوہ نے کہا سجرت افضى بعضها الى بعض فصارت بحرا واحدا۔ دوسروں نے کہا سجرت کے معنی ہے سمندر ٹوٹ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، گویا ایک سمندر بن جائیں گے۔ والخنس تخنس فی مجراها ترجع وتکنس تستتر فی بیوتها کما تکنس الظبأ۔ خنس کے معنی یہ ہے کہ ستارے چلنے کے مقام میں پھر لوٹ آنے والے ہیں، آگے جاتے ہیں پیچھے آتے ہیں۔ تکنسو کے معنی ہے وہ اپنے گھروں میں ہرن کی طرح چھپ جاتے ہیں جیسے ہرن چھپتا ہے۔ تنفسا ارتفع النہار، تنفسا کے معنی ہے دن چڑھ آئے۔ والظنین المتہم والظنین یظن بہ، الظنین یہ ضا کی قرات کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، الظنین ضا کے ساتھ اور الظنین ضاد کے ساتھ، دو قراتیں ہیں۔ پہلی کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے میں متہم نہیں ہے، اور الظنین ضاد کے ساتھ کی صورت میں معنی ہوں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے میں بخیل نہیں ہے۔ وقال عمر النفوس زوجت یزوج نظیرہ من اہل الجنة والنار، ثم قرأ رضی اللہ عنہ احشر الذین ظلموا وازواجہم، اور سورۃ صافات کی آیت پڑھی انہوں نے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا النفوس زوجت کے معنی ہے ہر آدمی کا جوڑ لگا دیا جائے گا، یعنی جنتی کو جنتی کے ساتھ اور دوزخی کو دوزخی کے ساتھ رکھا جائے گا، یعنی گروپس بنا دیے جائیں گے، جنتیوں کے الگ گروپس ہوں گے، دوزخیوں کے الگ گروپس ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی احشر الذین ظلموا وازواجہم، ہانک کر لے جاؤ، جمع کرو، اکٹھے کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے طرح کے لوگ، اس ورائٹی کے سارے لوگ جو ہیں ان کو اکٹھا کر دو۔ اور اس ادبرا، اس کے معنی ہیں جب وہ پیٹھ پھیر جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر کوئی حدیث بیان نہیں کی، اور بہرحال اس میں یہ حدیث بیان کی جا سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ سورت اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت پڑھے۔ یہ ہے مسند احمد کی حدیث۔ دوبارہ سے اذا الشمس کورت، دوبارہ سے اذا الشمس کورت کے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اذا الشمس کورت یعنی قیامت کے دن جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، اور جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کو، سورج کو اور چاند کو بے نور کر کے آگ میں ڈال دیا جائے گا، ان کے پیروکاروں کے سمیت، انہی کے ساتھ، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ان کے معبودوں کا کیا حشر ہوا ہے۔ یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ ایک طرف تو ہم پڑھتے ہیں کہ سورج قیامت کے دن بالکل نزدیک آ جائے گا، جیسے وہ کہتے ہیں سوا نیزے پر آ جائے گا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کو تو آگ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ بے نور ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، یہ کوئی ایک دو گھڑی تو مراد نہیں ہے، اور اس میں، اس طویل دن میں مختلف قسم کے رنگ رنگ کے جو فیزز ہیں ان میں سے انسان نے گزرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ دیکھ لیجئے کہ سجرت ذهب ماؤها فلا يبقى قطرہ، حسن البصری نے کہا کہ سجرت کے معنی ہے کہ سمندر خشک ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان میں ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس میں تین اقوال ہیں۔ پہلا وہی جو امام حسن البصری کا ہے کہ سمندر ڈرائی ہو جائیں گے، خشک ہو جائیں گے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ المسجور کا، المملوء یعنی بھرے ہوئے ہوں گے،
اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اندر گڈ مڈ ہو رہے ہوں گے۔ پھر ایک چوتھا قول بھی ہے، ایک چوتھی بات بھی بعض علماء نے، لیٹر علماء نے فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھڑک اٹھیں گے، ان میں آگ لگ جائے گی، اور یہ بھی کچھ بھی اس میں یہ بعید از قیاس نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ سمندروں کے اندر، پیسیفک اوشن کے اندر کتنے والکینوز ہیں۔ پھر اسی طرح سے اس کی تو پانی کی کمپوزیشن ہائیڈروجن اور آکسیجن کی ہے، ایک گیس جلنے والی ہے، ایک جلانے والی ہے، اور عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا کیمیکل ریئیکشن، چین ریئیکشن شروع ہو جائے کہ ان میں آگ ہی لگ جائے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ جو ہے نا النفوس زوجت، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں تفسیر ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے آئیڈیالوجی اور اپنے اپنے نظریے رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ان کی گروپنگ کر دی جائے گی۔ تو ہمیں بہت فکر مند رہنا چاہیے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میری روٹینز، میری تھنکنگ، میری لائکس، میری ڈس لائکس، میرے ہیرو کون ہیں اور کن کے پیچھے میں چلتی ہوں اور کن کے ساتھ میں اٹھائی جانا چاہوں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے سورۃ النساء آیا 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں ان کے زمرے میں اٹھائے، کہیں ہم کہیں اور کے اور ہی نہ پہنچے ہوئے ہوں قیامت کے دن، والعیاذ باللہ، کیونکہ اس میں ڈفرینٹ گروپس ہوں گے، کوئی مشرکین کا ہوگا، کوئی انکار کرنے والوں کا ہوگا، کوئی فاسقوں کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروپ میں رکھے کہ جس گروپ سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سورۃ اذا السماء انفطرت وقال الربیع بن خثیم فجرت فاضت۔ ربیع بن خثیم نے کہا فجرت کے معنی ہے جب سب دریا بہہ پڑیں گے۔ وقرأ الاعمش وعاصم فعدلک بالتخفیف وقرأه اہل الحجاز بالتشدید واراد معتدل الخلق ومن خفف یعنی فی ای صورت شاء اما حسن و اما قبیح او طویل او قصیر۔ امام اعمش اور امام عاصم نے فعدلک کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی دال کے اوپر شدہ نہیں ہے، جبکہ اہل حجاز نے، اور اہل حجاز جو ہیں ان قرآن نے پڑھا ہے تشدید کے ساتھ، یعنی فعدلک پڑھا ہے۔ تو جب تشدید کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہے کہ اس کی تخلیق بڑی مناسب اور معتدل تھی، انسان کو بڑے مناسب اور معتدل تخلیق میں بنایا۔ اور تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہے جس صورت میں چاہا بنایا، خوبصورت، بدصورت، طویل قامت، پست قد، جیسا چاہا بنایا۔ تو اس طرح جو قرات کا اختلاف ہے، اس میں بھی آپ کو تفسیر کی کتنی وسعتیں سمجھ آتی ہیں۔ اب یہاں پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی مرفوع حدیث ذکر نہیں کی، البتہ ابن حجر کہتے ہیں کہ وہی جس کا حوالہ پچھلی صورت میں دیا گیا ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر دیکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت کی تلاوت کرے۔ وہی حدیث یہاں پر بھی آ سکتی ہے۔ سورۃ ویل للمطففین، تفسیر سورہ ویل للمطففین۔ وقال مجاہد بل رانا ثبت الخطایا، مجاہد نے کہا بل رانا کے معنی ہے کہ اس کے دل پر گناہ ثبت ہو گئے۔ ثوبہ جوزیہ، ثوبہ کے معنی ہے بدلہ دیے گئے۔ الرحیق الخمر، الرحیق کے معنی ہے شراب، شراب طہور، پاکیزہ شراب۔ ختامہ مسک تینہ التسنیم یعلو شراب اہل الجنہ۔ وقال غیرہ المطفف
لا یوفی غیرہ، وقال غیرہ المطفف لا یوفی غیرہ، ختامہ مسک، اس کے نیچے بیٹھنے والے ذرات کستوری کے ہوں گے، یعنی وہ جو نیچے ریزیڈیو ہے وہ کستوری کا ہوگا، یعنی کیونکہ وہ مکسڈ ہے نا بیچ میں۔ تسنیم ایک لطیف عرق ہے جو اہل جنت کی شراب پر ڈالا جائے گا۔ اور ان کے علاوہ دوسروں نے کہا کہ المطفف، سورہ کا نام ہے نا المطففین، المطفف وہ ہے جو دوسروں کو پورا ماپ تول کر نہ دے۔ یہاں پر مطففین کو دیکھ لیتے ہیں، ویل للمطففین، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی مطففین کو ڈیفائن کیا ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ وہ لوگ جب لوگوں کو سے ناپ تول کر لیتے ہیں، ان سے جب لینے کا معاملہ ہوتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، جب خود ان کو وزن کر کے یا ماپ کر دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ جو مطففین ہیں یہ صرف یہ نہیں کہ کوئی دودھ بیچنے والا یا کوئی تول کر کوئی چیز دینے والا یا کپڑا ماپ کے دینے والا ہی صرف مراد ہیں، وہ بھی مراد ہیں، لیکن یہ ایک وسیع المعنی یہ کانسیپٹ ہے کہ کسی بھی انسان کا کوئی بھی حق مار لینا، چاہے اس کی عزت کا حق ہو، چاہے اس کا کوئی مالی حق ہو، چاہے اس کو وہ خود اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ ابھی کل پرسوں ہی مجھے کسی نے بتایا یونیورسٹی میں کہ فلاں میں ایک سیکشن کو پڑھاتی ہوں اور دوسرے سیکشن کو ایک اور ٹیچر پڑھاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اب کلاس کا ٹائم ہے 2 سے 3:30، تو میں اراؤنڈ کوئی 3:15 چھوڑتی ہوں، جو ایک نیچرل نارمل ایک بات ہے کہ بچوں کو اتنا ٹائم پڑھایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسرے سیکشن کی ٹیچر 1:45 بجے ان کو بلا لیتی ہیں اور 2:30 بجے چھوڑ دیتی ہیں، وہ صرف 45 منٹ پڑھاتی ہیں اور 2:30 بجے بچے گھر چلے جاتے ہیں، یعنی پورا 1 گھنٹہ پہلے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ عالم وہ ٹھیک ہے پڑھا لیتی ہوں گی، ہو سکتا ہے وہ اپنا سبجیکٹ کور کر لیتی ہوں، لیکن جنرلی جو یہ ٹیچرز ہیں جہاں پر بھی ان کو اپنا وقت پورا دینا چاہیے، اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں وہ پڑھایا کرتے تھے اور اس کی ان کو سیلری ملتی تھی، تو کسی بھی دن وہ اگر ذرا لیٹ ہو جاتے تھے کلاس میں جانے کے لیے تو واپس آ کر تو وہ لکھ کر دیتے تھے کہ میں اتنے منٹ لیٹ ہوا ہوں، میری اتنی سیلری ڈیڈکٹ کی جائے، وہ اپنی سیلری ڈیڈکٹ کرواتے تھے خود اپنا بتا کر کہ، اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کلاس نہیں لی اور پھر بھی پریزنٹ مارک کی جا رہی ہے، پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں ہم نے تو کلاس لی تھی، اور جھوٹ سچ بددیانتی دیانت ہر چیز اتنی مکس ہو گئی ہے، اور کسی کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ اس کے ذمے یہ اللہ نے حقوق لگائے ہیں، اس کے ذمے جو کچھ ہے اس سے اس کا سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو جو کوئی جہاں پر بھی ہے، اسی طرح طالب علم کیا کرتے ہیں کہ خود ایبسنٹ ہیں اور ان کے جاں نثار دوست ہوتے ہیں اور وہ پراکسی لگوا رہے ہوتے ہیں اور ٹیچر کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ پکڑا جاتا ہے بچہ، کبھی وہ نہیں پکڑا جاتا، لیکن کوئی عجیب جھوٹ دھوکہ ڈھٹائی ہر چیز کا ایک طوفان مچا ہوا ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر۔ بچہ آیا ہی نہیں ہے، کلاس میں ہے ہی نہیں، لیکن کیونکہ اٹینڈنس شارٹ نہیں کروانی تو، اور جھوٹ پہ جھوٹ۔ ابھی میرے ساتھ کل پرسوں یہ ہوا ہے کہ کچھ بچیاں ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم نے 3 بجے نکل جانا ہوتا ہے کیونکہ ہماری بس آ جاتی ہے، ورنہ اس کے بعد بس جو ہے وہ 4 بجے آتی ہے، تو میں نے ان کو اجازت دی ہوئی، اور وہ 2 بچیاں ہیں، اور اس دن وہ 2 ہی نکلیں، لیکن کوئی جب میں اٹینڈنس لے رہی تھی تو 4-5 اور کی نا انہوں نے کہا کہ اس کا پوائنٹ تھا وہ چلی گئی ہے، ادھر سے ایک اور آواز آئی اس کا پوائنٹ تھا وہ چلی گئی ہے، تو خیر میں پریزنٹ مارک کرتی گئی، تو بعد میں ایک بچی نے مجھے آ کے اکیلے میں بتایا کہ کسی کا پوائنٹ نہیں تھا ان 2 بچیوں کے علاوہ جنہوں نے آپ کو اپنا بتایا ہوا ہے، اور وہ تو تھیں نہیں جن کی باقی، اور ان کی فرینڈز نے ان کی پراکسی لگوائی۔
اب آپ دیکھیں کہ اب بچے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ تو کوئی بہت ہم نے نا ایک تیر مار لیا ہے بہت بڑا. لیکن کیا یہ تفیف نہیں ہے اس بچے کے پارٹ کے اوپر کہ جو کلاس میں آیا ہی نہیں، لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو اس بات کا کوئی ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ چیز اور اس طرح کے حرکتیں قرآن میں مینشنڈ ہیں کہ ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے جو یہ کرتے ہیں. آپ ٹیچر کے اعتبار سے بھی دیکھیں یا آپ اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے دیکھیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ ایک مذاق ہے اپنی زندگیوں کے ساتھ اور اپنی آخرت کے ساتھ کہ جو ہم نے بنا رکھا ہے. ہم ایک ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور پھر اس ذمہ داری میں اپنے آپ کو کھپاتے ہی نہیں ہیں، اس ذمہ داری میں اپنے آپ کو ہم کچھ آگے بڑھاتے ہی نہیں ہیں. نہ ہم سلیبس مکمل کرتے ہیں، سلیبس پھر ہم کم کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر بھی خوش اور اسٹوڈنٹس بھی خوش، اور ہوا کیا؟ پڑھایا کچھ بھی نہیں. اساتذہ کا محنت کرنا جو ہے وہ رفتہ 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 بالکل ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے. کوئی ایک آدھا بیچ میں سے جو محنتی ہوتا ہے اس کو حیران ہو کر دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ اتنی محنت اور اتنی کیوں اپنی جان کی کھپائی کر رہے ہیں. ضرور ہر جگہ پر ہر انسٹیٹیوشن میں ایسے موجود ہیں لوگ کہ جو اپنا ذمہ داری کا حق پورا ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج تو کسی کو اس بات کا احساس ہی نہیں، اور نہ ہی کسی کو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ قابل مواخذہ ہیں اور قیامت کے دن ان کا سوال ہونا ہے. یہ تفیف میں آتا ہے. پھر اسی طرح سے نماز میں بھی ہو سکتی ہے، متفف نماز کا متفف بھی ہو سکتا ہے. رکوع و سجود کو صحیح ادا نہ کرنے والا، پوری صحیح طرح سے تعدیل ارکان نہ کرنے والا بھی متفف ہے. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا اس نے گھاٹے کا سودا کیا کہ ایک طرف تو اس نے نماز مارو مار پڑھی اور دوسرے وہ ویل کا بھی مستحق ہو گیا اور اس کی نماز قبول بھی نہ ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 3 مرتبہ فرمایا تھا نا کہ جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے پڑھی ہی نہیں. اور تیسری مرتبہ پھر اس کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھا کرو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. پھر آگے بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اس آیت سے پہلے جو آیت آ رہی ہے اس کو دیکھیے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو پچھلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. تو اللہ عز و جل اس کی اس بات کو سختی سے ریفیوٹ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ ہرگز اگلے وقتوں کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یعنی اس کی بات کا نگیٹ کیا جا رہا ہے کہ اساطیر الاولین والی بات کو نگیٹ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ تم اساطیر الاولین کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ اساطیر الاولین اس لیے کہتے ہیں ان کو، جبکہ یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے. اور زنگ کیوں لگا ہوا ہے؟ ان کی اپنی کمائیوں کی بدولت، ان کے اپنے کاموں کے بدولت. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اس کی ساری خبریں سچی ہیں، اس کے سارے احکامات عدل پر مبنی ہیں، لیکن ان کے دلوں پر ایسا زنگ ہے کہ ان کو اتنی روز روشن کی طرح واضح کتاب جو ہے وہ اساطیر الاولین لگ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ اندھیرے میں ہوں گے اور آپ کو کمرے میں پڑی ہوئی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، تو یہ تو نہیں کہ کمرے میں پڑی ہوئی چیزوں کی حیت تبدیل ہو گئی ہے یا وہ وہاں سے غائب ہو گئی ہیں، یا آپ کو کوئی رسی سانپ لگتی ہے، یا آپ کو ایک سائڈ پہ پڑا ہوا کوئی ہینگر کے اوپر لٹکا ہوا کپڑا آپ کو ایسے لگتا ہے کوئی آدمی کھڑا ہے. تو یہ تو اندھیرے کی وجہ ہوتی ہے نا. آپ روشنی کرتے ہیں تو آپ کو ہر چیز صاف واضح نظر آنے لگ جاتی ہے. اسی طرح وہ زنگ ہے جو کہ آپ کو ان انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ یہ قرآن کتنا واضح کلام ہے. تو اس سے یہ ہمیں دلیل پتہ چلتی ہے کہ جب کبھی بھی حق مشتبہ ہونے لگے،
حق کے بارے میں کوئی شک دلوں میں آنے لگے، کوئی ریب، کوئی شک دل میں آنے لگے، اور دل حق کا انکار کرنے پر آمادہ ہونے لگے، تو یاد رکھیے کہ اس کا سبب آپ کے گناہ ہو سکتے ہیں، اس کا سبب ہمارے گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت انسان کے ذمے ہے کہ وہ اپنے نفس کو مراجعہ کرے، اپنے نفس کو ٹٹولے، اپنے اندر جھانکے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے یہاں تک کہ حق دوبارہ سے اس کے اوپر واضح ہو جائے۔ اور یہ جو فرمایا التسنیم ومزاجہ من تسنیم، تسنیم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ سنام سے مشتق ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سنام کہتے ہیں کوہان کو، سورۃ البقرہ کو سنام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کا سب سے بلند حصہ۔ تو بہت ہی ایک کوئی بلند پایا، یہ کوئی ہے جو بھی یہ انگریڈینٹ ہے، اور وہ جنتیوں کی شراب میں مکس کیا جائے گا۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم۔ آگے دیکھتے ہیں حدیث۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم یقوم الناس لرب العالمین حتی یغیب احدهم فی رشہ الی انصاف اذنیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے تو ان میں سے کئی نصف کانوں تک پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے، قیامت کے دن سورج 1 میل کی مقدار لوگوں کے قریب آ جائے گا، پس لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے۔ یہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، اور کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ اور یہ جو 1 میل ہے، اس کے بارے میں بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ مسافت والا میل ہے یا یہ وہ سلائی والا میل ہے، کہ وہ اتنی لینتھ، کہ کتنی لینتھ قریب ہوگا کہ 1 میل کا ڈسٹینس یا 1 میل کا وہ سائز، اللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس دن کی اس طرح کی صعوبتوں سے اور اس طرح کے سخت وقتوں سے۔ اب کچھ لوگ جو ہوں گے وہ ٹخنوں تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ اپنی ٹھوڑی تک، کچھ کے منہ میں لگام پسینے کی۔ اب ایک ہی جگہ ہے، سورج کا ایک ہی ڈسٹینس ہے سب سے، اور ہر کوئی الگ الگ احوال کے اندر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے جو احوال ہیں ان کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کہ اگر سورج آج سوا نیزے پر آ جائے تو ہر چیز جل جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، لیکن اس دن جلے گا تو کوئی نہیں، جل کے ختم تو کوئی بھی نہیں ہوگا، پسینہ آئے گا، اور وہ بھی ہر کسی کو ایک جتنا نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ دیکھیں کہ پل صراط پر نور ہوگا نا، تو نور آج اس دنیا میں روشنی ہے تو ہر کوئی اس روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن پل صراط پر ہر مومن اپنے اپنے نور میں چل رہے ہوں گے، اور منافق مومنوں سے نور مانگ رہے ہوں گے، حالانکہ وہ ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اسی ایک جگہ پر، کوئی اندھیرے میں ہے اور کوئی روشنی میں ہے۔ تو یہ قیامت کے احوال ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے کہ ہم کسی بھی قسم کی ذلت اور رسوائی اور اندھیرے اور گرمی کا شکار ہوں۔ سورۃ اذا السماء انشقت۔ قال مجاہد کتابہ بشمالہ۔ سورۃ الحاقہ۔ مجاہد نے کہا کتابہ بشمالہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا اعمال نامہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے لے گا۔ کتابہ بشمالہ یأخذ کتابہ من وراء ظہرہ، یعنی وہ اپنا اعمال نامہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے لے گا، یعنی اس کافر کا بایاں ہاتھ اس کی پشت کی طرف نکال دیا جائے گا۔ وسق جمع من دابۃ۔ وسق کا معنی ہے
رات چوپائے وغیرہ کو جمع کر لیتی ہے، یعنی سب کو سمیٹ کر ٹھکانے پر پہنچا دیتی ہے۔ ظن ان لن یحور، ظن ان لن یحور لا یرجع الینا، اس کا معنی ہے کہ اس نے سمجھا تھا کہ ہماری طرف ہرگز نہیں لوٹے گا۔ اب جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو اس سے جلد ہی آسان حساب لے لیا جائے گا۔ یہ آگے سورہ الانشقاق میں آ بھی رہا ہے، اگلی جو حدیث امام بخاری لائے ہیں اس میں آ رہا ہے۔ اور آسان حساب یہ ہے کہ جسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اس سے اس کی برائیوں کے متعلق یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے فلاں برا کام کیوں کیا تھا، بلکہ اس کی خطاؤں کا صرف ذکر کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جس کو روک لیا گیا حساب کے لیے تو وہ تو مارا گیا۔ اس کے بارے میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں جو دیا جانا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اس کو پیچھے کر لے گا، یا وہ لینا نہیں چاہ رہا ہوگا اور اس نے اپنا بایاں ہاتھ پیچھے کیا ہوا ہوگا تو اس کو پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو نافرمان اہل ایمان ہیں وہ اپنے کیے کی سزا تو وہ پائیں گے، لیکن ان کا نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ اللہ عالم۔ پھر یہ کہ انہ ظن ان لن یحور، اس نے یہ گمان کیا تھا، اس کا یہ عقیدہ تھا، اس کو بلیف ان دا ہیئر آفٹر تھا ہی نہیں، اس کا ایمان بالآخرہ تھا ہی نہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ، بسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کیا جواب دیا؟ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا بڑا اچھی طرح سے عالم ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے مخلوق کو کیسے بنانا ہے، کیسے تخلیق کرنا ہے۔ باب فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا جلد ہی آسان سا حساب لیا جائے گا کا بیان۔ قال حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحیی عن عثمان بن الاسود قال سمعت ابن ابی ملیکۃ سمعت عائشہ قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا مسدد عن یحیی عن ابی یونس حاتم ابن ابی صغیرۃ عن ابن ابی ملیکۃ عن القاسم عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد یحاسب الا ہلک، قیامت کے دن جس شخص سے بھی حساب لیا گیا وہ تباہ ہو جائے گا۔ لیس احد، نہیں کوئی بھی، یحاسب جس سے حساب لیا گیا، الا مگر، ہلک یہ کہ وہ ہلاک ہوگا۔ قالت فرماتی ہیں قلتو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جعلنی اللہ فداءک، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، الیس یقول اللہ عز وجل، کیا اللہ عز وجل نے یہ نہیں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلدی آسان سا حساب لیا جائے گا۔ تو حساب تو دائیں ہاتھ والوں کا بھی ہے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے والوں کا بھی ہے۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُونَ وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ، اس سے مراد یہ ہے کہ صرف اعمال کی پیشی ہوگی، انہیں صرف ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے، اور جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی تو وہ واقعی تباہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، کوئی پردے نہیں ہوں گے وہاں پر اس دن۔ قرآن مجید میں
بد اعمال لوگوں سے سخت حساب لینے کے لیے سوء الحساب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ان کا بری طرح حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب کی وضاحت ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے کسی حصے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ تو میں نے نماز سے فراغت کے بعد عرض کی، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ دیکھے گا اور اسے معاف کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے پردے میں لے کر اسے کہے گا، کیا تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ کیا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے ان پر دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری ہی کی حدیث نمبر 4685 ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ذرا سند کو بھی دیکھیے، 3 اسناد لائے ہیں امام بخاری یہاں پر۔ پہلی میں ابن ابی ملیکہ خود کہہ رہے ہیں سمیت عائشہ، دوسری سند میں بھی ابن ابی ملیکہ خود کہہ رہے ہیں ان عائشہ، اور یہ تابعی ہیں، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن تیسری ایک اور جو سند ہے وہ ہے ان ابن ابی ملیکہ ان القاسم ان عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے قاسم سے بھی سنا اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی سنا، اور قاسم جو ہیں یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز جو ہے نا اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جائے گا اس نعمت کا حساب لے لیا جائے گا، اور ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی شکر کا تقاضا کرتی ہے، اور اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس کا ہم سے حساب لے لیا گیا کہ کتنا اس کو استعمال کیا اور کتنی پھر ناشکری کی، تو ہم اپنے اعمال نامے میں سے اس کی قیمت ادا ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو شکر بذات خود ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کو شکر کی توفیق ہو جاتی ہے تو مزید شکر کیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے شکر کیا، اور اسی طرح سے ایک شکر در شکر کا آپ کا جو ہے نا سائیکل چلتا رہے، اور دوسرا شکر تیسرے شکر کا تقاضا کرے، پھر چوتھے شکر کا تقاضا، یعنی شکر ہی شکر۔ بہت کم، قلیلا من عبادی الشکور، بڑے تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر گزار ہیں، تو ان کم بندوں میں سے ہمیں بننا چاہیے انشاءاللہ۔ باب لترکبن طبقا عن طبق، باب تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے کا بیان۔ اب طبقا عن طبق، ایک تو انسان کی یہ دنیاوی زندگی، بچپن، پھر اس کے بعد لڑکپن، پھر جوانی، بڑھاپا، موت، اور اس کے بعد پھر اگلی زندگی کے طبقا عن طبق، قبر، قبر کے بعد پہلے موت، موت کے بعد قبر، قبر سے میدان حشر، پھر حساب کتاب، پھر جزا سزا کی مختلف منزلیں، کبھی پل صراط پر ہیں، کبھی میزان کے پاس ہیں، کبھی حوض کوثر پہ ہیں، کوئی پانی پی رہا ہوگا، کوئی دھکیل دیا جائے گا، کسی کو اندھیرا ہے صراط پر، کسی کے پاس روشنی ہے، پھر قنطرہ پہ روکا جائے گا۔ لگاتار طبقاً عن طبق میں انسان کی زندگی گزرتے 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 بالآخر انسان انشاءاللہ ایک مومن جنت میں پہنچے گا۔ قال حدثنا سعید بن النضر قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر جعفر بن ایاس عن مجاہد قال قال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال قال هذا نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجاہد سے روایت ہے رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت
یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تم پر ایک حالت کے بعد دوسری حالت طاری ہوگی۔ یہ بات تمہارے نبی مکرم نے فرمائی ہے۔ طبق کے اصل معنی شدت کے ہیں، اور یہاں اس سے مراد وہ سختیاں ہیں جو قیامت کے دن واقع ہوں گی، یعنی اس روز تمہیں کئی قسم کے مصائب و آلام سے گزرنا ہوگا۔ اور دنیا میں بھی یہی نظام ہے کہ انسان درجہ بدرجہ منزل بمنزل اپنا سفر طے کرتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی انسان کئی منازل طے کرنے پر مجبور ہوگا، عذاب قبر یا ثواب قبر سے دوچار ہوگا، اسی طرح اپنی آخری منزل جنت یا دوزخ میں پہنچے گا، اور یہ منازل طے کرنے میں وہ مجبور ہے، یعنی اس کو کرنا ہی کرنا ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا ان سے، اور اس میں اس کا کوئی اختیار داخل نہیں ہے۔ سورہ البروج بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حدیث نہیں ہے۔ وقال مجاہد الاخدود شق فی الارض، مجاہد نے کہا الاخدود کے معنی ہے زمین میں گڑھا کھودنا۔ فتنو عذبو، فتنو کے معنی ہے انہوں نے اہل ایمان کو تکلیف پہنچائی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا الودود، وقال ابن عباس الودود الحبیب، الودود کے معنی ہے بہت محبت کرنے والا۔ المجید الکریم، المجید کے معنی ہے اونچی شان والا، انتہائی بزرگی اور عظمت والا۔ یہاں پر الودود کو دیکھ لیجئے، یہ بر وزن فعول، ٹھیک ہے، اور خالص محبت، خالص المحبہ، سب سے خالص محبت۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ الودود ہیں، فاعل بھی اور مفعول بھی۔ اللہ محبت کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کی جاتی ہے، دونوں معنی الودود میں شامل ہیں۔ ابھی کچھ ہی ویکس پہلے ہم نے اسماء الحسنیٰ کی کلاس میں الودود کو کور کیا تھا، تو آپ میں سے اگر کوئی چاہے تو اس کو یوٹیوب پہ سن سکتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت تشریح تھی الودود کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن میں سے اگر ہم سارے وہ لسٹ بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، متطہرین سے محبت کرتے ہیں، پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، توابین سے محبت کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور بہت سی قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر یہ لسٹ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے انہی کی محبت فرشتوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے، دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے، اور جن سے اللہ متنفر ہوتے ہیں، انہیں ناپسند کرتے ہیں، تو انہی کی ناپسندیدگی فرشتوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے اور انسانوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ سورۃ الطارق، هو النجم وما اتاک لیلا فہو طارق، طارق سے مراد ستارہ ہے، اور طارق اس کو بھی کہتے ہیں جو رات کو تیرے پاس آئے۔ النجم الثاقب المضیء، النجم الثاقب کے معنی ہے روشن ستارہ۔ وقال مجاہد ذات الرجع سحاب یرجع بالمطر، مجاہد کہتے ہیں ذات الرجع سے مراد بادل ہے جو بارش کو لوٹاتا رہتا ہے۔ وذات الصدع الارض تتصدع بالنبات، ذات الصدع سے مراد زمین ہے جو بیج اگنے کے وقت پھٹ جاتی ہے۔ وقال ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا لقول فصل لحق، لقول فصل سے مراد حق بات ہے۔ لما علیہا حافظ الا علیہا حافظ، لما علیہا حافظ میں لما بمانی الا ہے، یعنی کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر اللہ کی طرف سے کوئی نگہبان مامور نہ ہو۔ یہاں پر بھی امام بخاری کوئی مرفوع حدیث نہیں لائے، لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی ایک حدیث یہاں پر
لائی جا سکتی ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اور نماز عصر میں سورہ طارق اور سورہ بروج جیسی صورتیں پڑھتے تھے۔ پیچھے ہم نے سورہ التکویر پڑھی، اس کی تفسیر دیکھی اذا الشمس کورت کی، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اچھا جی، طارق کہتے ہیں وہ جو رات کو آئے، اور ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ جو رات کو آ کر زور سے دروازہ کھٹکھٹائے، اس طرح سے کہ لوگ ڈر جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی آدمی رات کو اچانک اپنے گھر والوں میں آ جائے، سرپرائز دینا آدھی رات کو، گھر والے سو رہے ہیں، آپ نوک کرتے ہیں یا وہ پریشان ہو جاتے ہیں یا وہ ڈر جاتے ہیں یا آپ کی نظر کسی ایسی بات پہ پڑ جاتی ہے جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے یا آپ کو بری لگ جاتی ہے، تو اگر اطلاع دی ہوئی ہے، جیسے کوئی جہاز ہے تو وہ لینڈ ہی کرتا ہے رات کے 2 بجے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ رات کو ہی پہنچیں گے، تو اگر اطلاع ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آدھی رات کو بغیر اطلاع کے آ پڑنا ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال منع فرمایا ہے۔ اور النجم الثاقب وہ ستارہ کہ جس کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے، بعض اوقات اتنی تیز ہوتی ہے کہ لوگ اس میں اپنا سایہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر یہ جو قسم کھائی گئی ہے والسماء والطارق، یہ جو قسم کھائی گئی ہے یہ کس چیز پر کھائی گئی ہے؟ جواب القسم کیا ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر انسان کے اوپر محافظ مقرر ہے، حافظ مقرر ہے، جیسا کہ سورہ الانفطار میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، ہر ایک کے اوپر کرامن کاتبین محافظ کے طور پر موجود ہیں اور وہ ہر چیز لکھ لیتے ہیں جو بھی وہ کہتے ہیں۔ وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔